الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
یہ مہینہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی. ہدی للناس، وہ قرآن مجید جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کے لیے کھلی نشانی ہے اور یہ ایک معجزہ بھی ہے اور فرق کرنے والی کتاب ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے. وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے. حضرات گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید یہ عظیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مجید بھی ہے. بزرگی والی کتاب ہے کیونکہ یہ بزرگی والے رب رحمان کا کلام ہے. اس کے عظیم الشان ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے. فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، اس حد سے دنیا کے اندر اگر کوئی کلام ہے تو وہ رب العالمین کا کلام ہے. اس قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر اتارا گیا، لوح محفوظ سے نکالا گیا. آسمانوں کے اوپر ایک گھر ہے جسے بیت العزت کا نام دیا گیا ہے. لوح محفوظ سے بیت العزت کے اندر رمضان المبارک میں اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں بیت العزت میں اس کو اتارا گیا. معلوم ہوتا ہے رمضان المبارک کا اور قرآن کریم کا آپس میں گہرا تعلق ہے. مہینے، دن اور راتیں تو اور بھی بہت تھی، لیکن قرآن عظیم کو لوح محفوظ سے نکالنے کے لیے، اتارنے کے لیے جس مہینے اور جس رات کا انتخاب ہوا وہ رمضان اور لیلۃ القدر ہے. ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے.
کا تعلق وحی کے ساتھ یہ بہت پہلے سے ہے. روزہ اور وحی ان کا بڑا گہرا ربط ہے. جب رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے بلایا تو کوہ طور پر، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے سے گزارے. پھر ان کو اللہ پاک نے توریت عطا فرمائی. روزے اور وحی کا آپس میں گہرا تعلق ہے. 40 روزے رکھنے کے بعد موسیٰ کو کتاب ملی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی. ان کو بھی جنگل کے اندر 40 دن گزارنے پڑے روزے کے ساتھ. پھر ان کو انجیل عطا فرمائی گئی. اسی طرح نبوت کے ملنے سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ شہر سے کنارہ کش ہونے لگے. جبل نور غار حرا کے اوپر اللہ کے نبی ہفتوں وہاں پر کئی دن گزار لیا کرتے تھے. کوئی تھوڑی بہت خوراک اپنے ساتھ لے جاتے. جہاں اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی وہاں پر دنیا والوں سے ڈٹ کر گویا کے غار حرا کے اندر اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. سمجھ لیجیے کہ روزے کا تعلق اور اعتکاف کا تعلق یہ قرآن عظیم کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے. موسیٰ نے 40 دن روزہ بھی رکھا، سمجھو اعتکاف بھی کیا کہ دنیا والوں سے کٹ گئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام 40 دن جنگل میں لوگوں سے کٹ گئے، روزہ بھی رکھا، اعتکاف بھی ہو گیا. ہمارے پیارے پیغمبر غار حرا کے اندر حالت روزے میں بھی ہوتے، اعتکاف میں بھی ہوتے، کیونکہ رب العالمین نے ان کو وحی کے لیے چن لیا تھا. تو معلوم ہوا کہ اس قرآن کا، اللہ کی وحی کا اور روزے اور اعتکاف کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق اور ربط ہے. اور اس بات سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں 30 دن رمضان کے ہوتے ہیں، یوم 29 ایک کام اوپر ہو جاتا ہے، اور 30 پارے قرآن مجید کے ہیں. یہ بھی ان کے ربط کی تعلق کی ایک عمدہ مثال ہے. پھر آپ ہر روز تراویح میں قرآن ہی سنتے ہیں، یہ بھی قرآن کا رمضان سے تعلق ہے. پھر آپ ہر روز زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کا رمضان سے تعلق ہے. اور اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اعتکاف کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن عظیم سے رمضان کا تعلق ہے، اللہ کی وحی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ شہر القرآن ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے جہاں پر روزے کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن
بن جاؤ. تو قرآن کے بارے میں بھی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ انہی تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. یہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں اتنا مضبوط اور گہرا تعلق ہے پہلے دن سے جب یہ لوہے محفوظ سے اتارا گیا تھا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں یہ قرآن عظیم جہاں رب تعالیٰ کا کلام ہے وہاں پر یہ دنیا والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اللہ کے آخری نبی کا یہ بہت عظیم الشان معجزہ ہے. اور دنیا والے آئے تھے نبی کے پاس کہنے لگے کوئی معجزہ ہمیں دکھاؤ اور تب ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے. کوئی آتا ہے اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تیرے میرے پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو کچھ تیری مٹھی میں بند ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. ابھی میرے مصطفیٰ نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ ہی کیا ہے. مٹھی سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. مٹھی کے اندر بند کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے سنا دیا. کفار نے معجزات طلب کیے ان کے طلب کرنے پر بھی اللہ نے معجزات دیے اور بغیر طلب کرنے کے بھی رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معجزات عطا فرمائے. اور ان کی ایک لمبی فہرست مطالبات کی جو رب نے یہاں پر بیان کی ہے جو کافر لوگ آ کر نبی سے کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. اے میرے پیغمبر یہ مکہ والے آ کے تجھے کہتے ہیں یہ مشرکین اور یہ قریشی یہ آ کے تجھے کہتے ہیں لن نؤمن لک ہم تجھ پہ ایمان نہیں لانے والے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا یہاں تک کہ تو ہمارے سامنے زمین کے اندر سے بہت بڑا چشمہ جاری کر دے. نشانی دکھاؤ چشمہ جاری کرو. اور یہ کبھی آپ کو کہتے ہیں او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. کبھی آپ کو یہ کہتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے اس صحرا کے اندر اس وادی بطحاء کے اندر ہمارے سامنے زمین سے کھجوروں کا باغ نکالو.
اور انگوروں کی بیلیں ان پہ چڑھی ہوئی ہوں اور ان باغوں کے اندر پانیوں کی ٹھنڈی اور میٹھے پانیوں کی نہریں بھی چلتی ہوں، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر تو آسمان سے ہمارے اوپر کوئی ٹکڑا آسمان کا گرا دے جس طرح کہ تو سمجھتا ہے، او تاتی باللہ، یا پھر تو ایسے کرے محمد جب تک تیرا رب جس کو تو اللہ مانتا ہے اس اللہ کو کہنا کہ وہ سامنے آئے، تاتی باللہ، اس اللہ کو تو ہمارے سامنے لے آ، اللہ ہمارے سامنے آ کر کہے محمد میرا نبی ہے، تب ہم مانیں گے۔ یا پھر والملائکۃ قبیلا، یا پھر تیرے آگے بھی فرشتوں کا پروٹوکول ہونا چاہیے، تیرے دائیں اور بائیں بھی فرشتوں کا پروٹوکول ہونا چاہیے، اور جو جدھر بھی تو لائے فرشتے تیرے آگے پیچھے چلنے والے ہوں، اور جناب لوگوں کے اندر یہ اعلان کریں کہ یہ محمد اللہ کے نبی ہیں، فرشتوں کو نازل کر کے دکھا یا اللہ کو نازل کر کے سامنے دکھا اے میرے محمد۔ یا پھر یہ لوگ تجھے آ کر یہ بات کہتی ہے او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر اس مکہ کے اس پہاڑ کے اوپر بہت بڑا ایک سونے کا محل بنا دیا جائے، کیونکہ تو نبی ہے، تیرے اس لائق ہے کہ تیرے پاس سونے کا ڈیرا ہونا چاہیے، محل ہونا چاہیے۔ او ترقی فی السماء، یا پھر اے محمد تو ایسے کر ہمارے سامنے، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، ہمارے سامنے آسمانوں کے اوپر چل جا، اور وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، آسمانوں کے اوپر جانا یہ بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی۔ یا پھر تو ایسے کر آسمانوں سے تو واپس آئے حتی تنزل علینا کتابا، آسمان سے تو کتاب لے کے واپس آ، کتاب لے کے آسمانوں سے تو واپس آ، نقرأہ، ہم اس کو آپ پڑھیں گے تو پھر تجھ پہ ایمان لائیں گے۔ اے میرے پیغمبر تو ان کو جواب دے، کل سبحان ربی، کہہ دے کہ میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، وہ کسی کے مطالبے پر نشانیاں نہیں دیا کرتا، اس نے نشانیاں دی بھی ہیں، معجزات عطا بھی کیے ہیں، لیکن میرے قبضہ اختیار میں کوئی معجزہ نہیں، کوئی نشانی میرے ہاتھ میں نہیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو تم جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، میرے قبضے میں کوئی نشانی نہیں، میرے اختیار میں کوئی نشانی نہیں۔ اتنی لمبی فہرست انہوں نے دے دی، یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ اور چند مشرکین رات کو بیٹھے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے پاک نبی بھی تنہا ایک مقام پر تشریف فرما ہے، مطلع صاف تھا اور چودھویں کا چاند چمک رہا تھا۔ کہنے لگے آؤ آج محمد سے ایک اور مطالبہ کرتے ہیں، کہیں گے اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لوگ آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جادوگروں کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، زمین کی چیزوں پہ اثر ہوتا ہے، آسمانوں پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، اگر آپ نبی ہیں یہ دیکھو کتنا عظیم الشان چاند چمکتا ہے، آپ ایسا کرو اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ بات کی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاک نبی نے اپنی انگلی شہادت چاند کی طرف اٹھائی، چاند کی طرف اٹھائی کہ اس چاند کے بارے میں آپ کہتے ہو
کہ اس کے میں دو ٹکڑے کر دوں؟ یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ بھی کیا ہی تھا، 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے ہو کر ایک پہاڑ پہ چلا گیا، دوسرا دوسرے پہاڑ پہ چلا گیا۔ لیکن آپس میں وہ آنکھیں ملنے لگے، پھر دیکھنے لگے، پھر آنکھیں ملنے لگے، پھر دیکھنے لگے۔ کہتے ہیں دیکھو یہ محمد کتنا بڑا نعوذ باللہ جادوگر ہے کہ اس کے جادو کا اثر چاند پر بھی ہو گیا ہے۔ ایمان پھر بھی نہیں لائے، لیکن رب تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نا، ورنہ جو وہ کہتے تھے کہ آپ یہاں مکہ کے اندر سونے کا محل تیرے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے وہ بنانا مشکل ہے یا چاند کے ٹکڑے کرنے مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل ہے، لیکن چاند کی بنسبت یہ کام زیادہ آسان ہے ہماری سمجھ کے مطابق کہ سونے کا گھر بنا دیا جائے، بنا دیا، بن سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کا بڑا مطالبہ پورا کر دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، لیکن ان ظالموں کے حصے میں ایمان آیا جو قریب تھے۔ اللہ اکبر، ایمان تیرے میرے حصے میں آیا ہے، اللہ سب کو ایمان مبارک کرے۔ تو میرے بھائی یہ بات کو مختصر کروں گا، ان کی ان باتوں کا جواب اللہ پاک نے ایک دوسری صورت میں بھی دیا ہے، وہ ہے سورۃ العنکبوت۔ دیکھیے رب نے کیا فرمایا، فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے میرے پیغمبر، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، اے میرے نبی، اس سے پہلے 40 سال کی عمر سے پہلے آپ نہ تو کچھ پڑھنا جانتے تھے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، کچھ بھی آپ نے نہیں پڑھا، آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کسی سکول میں نہیں گئے، آپ کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے، اے میرے پیغمبر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھنا جانتے تھے، اور مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اور نہ ہی آپ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نہ ہی کچھ لکھنا جانتے تھے، نہ ہی کچھ پڑھنا جانتے تھے، نہ ہی کچھ لکھنا جانتے تھے۔ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ اس سے پہلے کسی استاد سے آپ نے پڑھا ہوتا، کسی سکول میں پڑھا ہوتا، کسی کالج میں پڑھا ہوتا، کسی شاعر کے پاس پڑھا ہوتا، یا کسی ادیب مفکر کے پاس پڑھا ہوتا، اور یا آپ لکھنا جانتے ہوتے، إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ لوگ شک کرتے میری کتاب کے اندر، میرے قرآن کے اندر، یہ لوگ شک میں پڑ جاتے، یہ فلاں کا شاگرد ہے، اس نے فلاں سے پڑھا ہے، یہ فلاں سکول سے پڑھا ہے، اور یہ فلاں استاد کا شاگرد ہے،
کو پڑھانے نہیں دیا, میں نے آپ کو لکھنے نہیں دیا, لکھنا میں نے آپ کو سیکھنے نہیں دیا, کیونکہ یہ لوگ پھر میرے قرآن میں شک کریں گے. بل ہوا آیات بینات, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جان لینا چاہیے, ان لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. بل ہوا آیات, یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی یہ واضح اور کھلی آیتیں ہیں. اور فی صدور الذین اوتوا العلم, یہ میری آیتیں ایسی عظیم شان آیتیں ہیں, ان کا ٹھکانہ میرے مومن بندوں کا سینہ ہے. ایسی آیتیں میں نے اتاری ہیں کہ ان آیتوں کا ٹھکانہ مومن کا سینہ ہے. اوتوا العلم علماء کا سینہ ہے, حافظوں کا سینہ ہے, مومن بندوں کا سینہ ہے. یہ ایسی آیت میں نے اتاری ہے. اور فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ, میری آیتوں کا انکار وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ظالم لوگ ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ, وہ کہتے ہیں اے محمد تجھے کوئی نشانی کیوں نہیں دی جاتی رب کی طرف سے. آپ اے میرے نبی کہہ دو انما الآیات عند اللہ, نشانیاں میرے اختیار میں نہیں, نشانیاں بھیجنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ اور اختیار میں ہے. اور میں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں تو ڈرانے والا ہوں ظاہر, میں تو لوگوں کو ڈرانے والا ہوں. ان کے لیے یہ کافی نہیں اے میرے پیغمبر, کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں؟ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, ان کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ ہم نے یہ کتاب تجھ پہ نازل فرمائی؟ یہ قرآن کیا تیرے لیے کافی نہیں؟ اے مکہ والو کیا یہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں؟ اے مومنو مشرق و مغرب والو کیا یہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں؟ شمال و جنوب والو کیا یہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں؟ اے تباد والو کیا یہ تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ اور سرداروں تو خانوں اور چودھریوں کیا یہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں؟ قرآن تجھے اور مجھے بھی مخاطب کر کے کہتا ہے اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ, کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ کیوں میرے میرے کی تعلیم کی طرف دیکھتے ہو للچائی ہوئی نظروں سے؟ کوئی واشنگٹن کو دیکھتا ہے, کوئی روس والوں کو دیکھتا ہے, کوئی جناب بیجنگ کی طرف دیکھتا ہے, کوئی جاپان کی ترقی کو دیکھتا ہے, کوئی کدھر دیکھ رہا ہے, کوئی کدھر دیکھتا ہے. قرآن کہتا ہے کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ, اللہ اکبر. قرآن روشن کتاب ہے, قرآن مکمل کتاب ہے, قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ اللہ اکبر. آگے آؤ. انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ, اس قرآن کو اللہ پاک نے تمہارے لیے رحمت بنا کے نازل کیا. اے مکہ والو, اے دنیا والو, یہ رحمت بنا کے نازل کیا گیا. وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور یہ ایمان حاصل کرنے والے مومنوں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ ہمیں بھی قرآن سے محبت نصیب فرمائے. اللہ کی قسم قرآن جیسا کلام دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. اسی سے دل لگا لو, بات بن جائے گی. اللہ پاک جس نے قرآن کو اتارا ہے, مسلمانوں آپ کو منبع نور ہے. اللہ کی ذات منبع نور ہے. اور جناب جو جبریل لے کے آیا وہ بھی سراپا نور ہے. اور قرآن مجید آپ قد جاءکم من اللہ
اور قرآن آپ بھی نور ہے، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ بھی سراپا نور ہے۔ ہاں بھیجنے والا بھی نور ہے، لانے والا بھی نور ہے، اور قرآن مجید آپ بھی نور ہے، اور جس سینے میں قرآن داخل ہو جاتا ہے اللہ پاک کی قسم ہے اس سینے کو منور کر دیتا ہے۔ جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے، اس کو منور کر دیتا ہے۔ پھر روشن خیال ہم ہیں نا، جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ روشن خیال ہیں، کیونکہ روشنی ان کے دلوں میں ہے۔ باقی تو تاریکی ہے بھائی، تاریکی ہے۔ جن سینوں میں قرآن ہے، قرآن کی محبت ہے، وہ سینے منور بھی ہے، روشن بھی ہے، اور وہ لوگ ہی روشن خیال بھی۔ تو اللہ نے فرمایا فی صدور الذین اوتوا العلم، اس کا ٹھکانہ علم کا سینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ضرورت پڑی رب نے جلدوں میں کتاب عطا فرمائی، تختیاں عطا فرمائی، اور جناب عیسیٰ کو ضرورت پڑی مجرد کتاب عطا فرمائی، لیکن محمد کریم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے تختیاں نہیں اتاری، اللہ نے کتاب نہیں اتاری، اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن محمد کے سینے میں اتارا۔ صلی اللہ قرآن نبی کے سینے پہ اترا ہے، سینے، اس کا ٹھکانہ سینہ ہے، مومن کا سینہ۔ ہاں کیونکہ جلدوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر سال کتابیں چھپتی ہیں اور نئے نئے ایڈیشن آتے ہیں، اور ہر ایڈیشن کے اندر کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، لیکن یہ قرآن عثمان بن عفان کا ہاتھوں سے لکھا ہوا آج بھی لندن کی ایک لائبریری میں موجود ہے۔ اللہ کی قسم اس قرآن کو دیکھو اور اس قرآن کو دیکھو، آج تک اربوں کھربوں ایڈیشن چھپ چکے ہیں، ایک ایڈیشن کے اندر بھی نہ زیر کا فرق ہے نہ زبر کا فرق ہے۔ 1500 سال ہو گئے، کوئی فرق، کوئی تبدیلی اس میں آئی؟ کیوں؟ یہ سینوں میں محفوظ ہے۔ کتابوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے، ڈسکوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے، اور جناب تیری سیڑھیاں اڑ سکتی ہیں، اور جناب کمپیوٹر سے اڑ سکتا ہے، ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، نہیں ڈیلیٹ ہو سکتا، نہیں کم ویسی ہو سکتی، ایک ہاتھ سے قرآن کے بچے کے سینے میں میرے بھائیوں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں اتنی بڑی ضخیم کتاب محفوظ ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور بھی کچھ بچے کو حفظ کرا کے دکھاؤ نا، کوئی اخبار، کوئی رسالہ، کوئی انگلش کی کتاب، کوئی جیومیٹری کی، کوئی میتھ کی، کوئی اتنی بڑی چھوٹی سی کروا دو، کوئی حفظ ہو سکتی ہے؟ یہ اعجاز قرآن ہے، یہ قرآن کی نشانی، قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کی قسم۔ دیگر معجزات وقتی تھے، اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے وقتی، چاند دو ٹکڑے ہوا، معجزہ وقتی تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاں درختوں کا چلنا معجزہ وقتی تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ پانی انگلیوں سے چلنا معجزہ وقتی تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ چٹان کے ٹکڑے ہونا معجزہ وقتی تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ دیکھا ہے جابر کے کھانے میں 3 آدمیوں کے کھانے میں 1500 آدمیوں نے کھایا، معجزہ وقتی تھا، ہم نے دیکھا۔ ام معبد کی بکری نے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر دیے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگنے سے، ہاں معجزہ وقتی تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ اور بھی پیغمبر کو معجزات ملے، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کی قسم ہے ایک معجزہ رب نے جو باقی رکھا ہے تیرے لیے بھی میرے لیے بھی، وہی اللہ کا قرآن ہے۔ یہ نبی کا زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی، رد و بدل ہو سکتا؟ تو پھر ہم اس سے کیوں دور ہیں؟ اس سے ہم دور کیوں ہیں؟
صرف یہ رمضان کے لیے ہی نہیں، یہ تیرے سال کے باقی 11 مہینوں کے لیے بھی قرآن ہدایت کا سامان ہے، روشنی کا سامان ہے۔ یہ بڑی نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ نشانی کافی نہیں کہ یہ میرا قرآن ان کے پاس اترتا ہے۔ یہاں پر فصیح و ادیب موجود ہیں، بڑے بڑے شاعر قادر الکلام موجود ہیں، بڑے بڑے مفکر دنیا میں موجود ہیں۔ آج تک قرآن مجید کی ایک آیت جیسی کوئی آیت بنا کے لا سکتا ہے؟ کوئی لا سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑی نشانی اور دائمی معجزہ میرے مصطفیٰ ہے۔ بڑی نشانیوں میں سے ہے، آسمان کی نشانیاں ہیں، رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن قرآن آسمانوں سے بڑھ کر، یہ قرآن زمینوں سے بڑھ کر، یہ قرآن شمس و قمر سے بڑھ کر، یہ قرآن نجوم و کواکب سے بڑھ کر، یہ قرآن ہواؤں فضاؤں سے بڑھ کر، اور یہ قرآن میرے بھائی کے سمندروں سے بڑھ کر، پہاڑوں چٹانوں سے بڑھ کر، یہ قرآن سب سے بڑی نشانی ہے جو دائمی معجزہ ہے، محمد رسول اللہ۔ اس کو سمجھ کے دیکھو تو صحیح، پڑھ کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ کی قسم، آج سائنسدانوں نے جب اس کو کمپیوٹر میں ڈالا، تمہارے کمپیوٹر فیل ہو گئے۔ اتنے اتنے کمالات ہیں اس قرآن مجید کے اندر۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، توجہ کرنا، کچھ یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے، باتیں آپس میں ہونے لگی۔ ان یہودیوں سے ایک ہڈی ملی جس پر توریت لکھی ہوئی تھی، توریت، وہ توریت کی وہ ہڈی اونٹ کی۔ صحابہ لے کر نبی کے پاس آئے، اور جب اللہ کے پاک نبی نے ان کے پاس ہڈی کو دیکھا، صحابہ آپس میں دیکھ رہے اور پڑھ رہے، فرمایا کیا ہے؟ کاجی توریت کی لکھی ہوئی ہڈی ہے، ہڈی پر توریت لکھی ہے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہوا اور فرمایا کفا بقوم ضلالۃ ان يرغبوا عما جاء به نبيهم الى ما جاء به غيره الى غيرهم او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا آؤ میرے صحابہ سنو، کسی بھی قوم کے گمراہ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے نبی کی دی ہوئی تعلیم کے علاوہ کسی اور کی تعلیم کی طرف دیکھنے لگ جائے۔ لوگوں کی گمراہی کے لیے یہ بات کافی ہے، گمراہی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ لوگ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو دیکھنے لگ جائیں۔ آج دنیا والے قرآن کو چھوڑ کر ہندوؤں کی رسموں کو اپنا رہے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑ کر، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر میرے بھائیوں مغرب کی تعلیم کو اپنایا جاتا ہے، مغرب کے رسم و رواج کو اپنایا جاتا ہے، مغرب کے کلچر کو اپنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تعلیم کی طرف دیکھنا تمہاری گمراہی کے لیے کافی۔ کیا تمہارے گھروں میں قرآن نہیں؟ کیا تمہاری اسمبلیوں میں قرآن نہیں؟ کیا تمہارے اسمبلی ہالوں میں اور تمہارے اداروں میں قرآن نہیں؟ کیا تمہاری لائبریریوں میں قرآن نہیں؟ الماریاں بھری پڑی ہیں قرآن کی تفسیروں سے، حدیث کی کتابوں سے۔ تمہارے گھروں کے اندر بھی قرآن جیسی عظیم الشان کتاب موجود ہے، لیکن کلچر اور رسم و رواج یہودیوں اور عیسائیوں جیسے ہیں۔ یہ گمراہی کے لیے کافی نہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بندہ ادھر ادھر جھانکیاں مارے۔ ایک اور مقام پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں توریت کا ورقہ لگا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کھڑے کھڑے ورقہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ رنگ مبارک متغیر ہوتا چلا گیا۔ جب عمر فاروق نے دیکھا، چہرے پہ نظر پڑی جیسے انار گھول کر اس کا رس ڈال دیا گیا ہو،
سرخ ہو گیا اللہ کے نبی کا چہرہ. عمر فاروق برداشت نہ کر سکا, گھٹنوں کے بل گر گیا, بیٹھ گیا اور کہنے لگا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. عمر بار بار کہتے رہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کہتے رہے میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں, میں محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں, یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ٹھنڈا ہوا. کیا پڑھ رہے تھے؟ توریت کا ورقہ. توریت کسی آدمی کی کتاب ہے یا اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ نے موسیٰ کو دی ہے نا, آسمانی کتاب ہے, موسیٰ کو دی گئی ہے. جب نبی پاک علیہ السلام کا غصہ تھوڑا ظہور ہوا, آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل. سنو اے عمر فاروق, سنو اے دنیا والو, سنو لو بدا لکم موسیٰ, آج اگر موسیٰ پیغمبر آپ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائے, وترکتمونی, تم مجھے چھوڑ دو, اور فاتبعتموہ, تم موسیٰ کے پیچھے چلنے لگو گے, لظللتم عن سواء السبیل, تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے آپ موسیٰ کے پیچھے بھی چل سکتے, قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور نبی کی کتاب پڑھ سکتے, کسی اور نبی کی تابعداری کر سکتے. پھر قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے یہودیوں کا لباس کیسے پہنا جا سکتا ہے, یہودیوں جیسی شکل کیسے بنائی جا سکتی ہے, ہندوؤں کے رسم و رواج کیسے کیے جا سکتے ہیں, ان جیسی شادیاں غمیاں ہیں کیسے کی جا سکتی ہیں. اور پھر نبی کی سنت اور قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے میرے بھائیوں کسی امام کی اپنی بنائی ہوئی فقہ کیسے قبول کی جا سکتی. یہ قرآن مجید عظیم الشان معجزہ ہے آج جو تمہارے گھروں کے اندر موجود ہے. سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی نشانی ہے, اور اس کا رمضان کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے. آپ بھی اس کے ساتھ تعلق بنا لو, اللہ کی قسم بارے نیارے ہو جائیں گے, کامیابیاں کامرانیاں مل جائیں گی, دنیا بھی روشن ہو جائے گی, آخرت بھی روشن ہو جائے گی, کیونکہ یہ روشن کتاب ہے, یہ روشن کتاب ہے, یہ منور کرنے والی ہے سینوں کو, گھروں کو, شہروں کو, ملکوں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.